اگر کسی شخص کو مسلسل گیس خارج ہونے یا پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی ایسی شکایت ہو کہ وہ ایک مکمل نماز کے وقت میں بھی پاکی اور وضو کی حالت میں فرض نماز ادا نہ کر سکے، یعنی عذر کے بغیر اتنی دیر بھی نہ گزرے جس میں فرض نماز مکمل پڑھی جائے، تو وہ شخص شریعت کی نظر میں معذور شمار کیا جائے گا۔ ایسے افراد کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ایسے افراد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے وقت نیا وضو کریں اور اس وضو سے اس فرض نماز کے وقت کے اندر جتنی عبادات چاہیں، جیسے فرائض، نوافل یا قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس دوران اگر گیس یا قطرے نکلتے رہیں تو ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ کوئی اور ناپاکی پیدا کرنے والا سبب جیسے پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا وہ وضو بھی باقی نہیں رہے گا اور اگلی نماز سے پہلے نیا وضو کرنا ضروری ہو۔ جب تک نماز کا پورا وقت بغیر کسی عذر جیسے گیس یا قطرے وغیرہ کے نہ گزرے، تب تک وہ شخص شرعی طور پر معذور ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ اس میں نہ گیس خارج ہوئی اور نہ ہی قطرے نہ ہی پیشاب وغیرہ، تو اب وہ معذوری کا حکم اس پر باقی نہیں رہے گا، وہ شرعی معذور نہیں ہے۔ اگر یہ قطرے کپڑوں کو لگ جائیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے تسلسل سے آ رہے ہیں۔ اگر اس قدر مسلسل آتے ہوں کہ کپڑے پاک کر کے بھی نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے تو پھر ان کا دھونا لازم نہیں ہوگا، چاہے قطرے درہم کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ اگر وہ دھو لیں اور نماز کے دوران قطرے دوبارہ نہیں آئیں گے تو پھر بھی دھونا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ اور اگر یہ کیفیت مسلسل نہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے آتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں اور درمیان میں اتنا وقفہ آ جاتا ہے کہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ شرعاً معذور شمار نہیں ہوں گے۔ اب گیس یا قطرے آنے سے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کا پاک کرنا ضروری ہوگا، خاص طور پر اگر ناپاکی درہم کی مقدار سے بڑھ جائے۔ ایسی حالت میں بہتر یہی ہے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے پیشاب سے فارغ ہو کر قطرے آنے کا وقت گزرنے دیں، اور جب اطمینان ہو جائے کہ مزید قطرے نہیں آئیں گے تب وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے الگ سے صاف کپڑے رکھے جائیں اور باقی وقت کے لیے الگ۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، انڈرویئر میں ٹشو رکھ لیا کریں، نماز کے وقت وہ نکال دیں، استنجا کر کے وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد پیشاب کر کے دوبارہ ٹشو رکھ لیں۔ آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے فوراً بعد پیشاب کی عادت ڈالیں اور اس وقت ٹشو رکھ لیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی جاری رکھیں، اور اگر دواؤں سے افاقہ ہوتا ہے تو پھر یہ بہت ہی بہتر بات ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاک اللہ۔